اب تو قوم بھول بھی گئی ہے کہ حکومت اور آئی ایم ایف کے درمیان نوے جائزے کے مذاکرات اکتوبر میں شروع ہوئے تھے اور حکومتی دعووں کے مطابق معاہدے کے بعد پاکستان کو پچھلے سال ہی $1 ارب کی قسط کا اجرا ہو جانا تھا، مگر 6 مہینے گزرنے کے بعد بھی معاملات تعطل کا شکار ہیں اور آج ہمارے اسٹیٹ بینک کے زر مبادلہ کے ذخائر خطرناک حد تک کم ہو کر $4.4 ارب کی سطح پر رہ گئے ہیں۔ معاہدے میں تاخیر کی ایک وجہ پاکستان کی بیرونی فائنینسنگ میں کمی قرار دیا جا رہا ہے۔ آئی ایم ایف کو اس حوالے سے پاکستان کے دوست ممالک سے یقین دہانی درکار تھی۔ سعودی عرب نے 2 اور متحدہ عرب امارات نے $1 ارب کی یقین دہانی بھی کرائی۔ حکومت کا موقف تھا کہ پاکستان نے آئی ایم ایف کی تمام کڑی شرائط پوری کر دی ہیں اور اب پروگرام بحال نہ ہونے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ بہرحال قوم منتظر ہے کہ سب کچھ کرنے کے باوجود آخر آئی ایم ایف کا پروگرام بحال کیوں نہیں ہو رہا، اور یہ صرف وزیر اعظم ہی جواب دے سکتے ہیں، مگر قوم منتظر ہے۔ ایک طرف وزیر اعظم سمجھتے ہیں کہ شرائط پوری ہو چکی ہیں، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان کو ابھی تک $2 ارب کا انتظام کرنا ہے، جس کے بغیر اسٹاف لیول آئی ایم ایف سے ساتھ ایگریمنٹ مشکل ہے، نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے آئندہ 2 ماہ میں پاکستان کو مزید $5 ارب درکار ہوں گے، گویا ڈیفالٹ کا یعنی کہ دیوالیہ ہونے کا خطرہ اب بھی منڈلا رہا ہے۔ دوسری جانب حکومت کے لارے لپے جاری ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے نہ جانے کون سی مرتبہ پھر دعویٰ کر دیا کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان اسٹاف لیول معاہدے کی تمام شرائط پوری ہو گئی ہیں اور معاہدہ جلد طے پا جائے گا، جس کے بعد ایگزیکٹو بورڈ سے منظوری لی جائے گی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے پیٹرول سبسڈی کا معاملہ بھی ابھی حل طلب ہے۔ آئی ایم ایف اس پر راضی نہیں، کہ جبکہ وزارت پیٹرولیم کا موقف ہے کہ آئی ایم ایف کو اس پر اعتراض نہیں ہوگا۔ وزارت پیٹرولیم امیروں سے $75 فی لیٹر اضافی قیمت وصول کر کے غریبوں کو فی لیٹر $75 لیٹر سستا پیٹرول دینے کی نہایت پیچیدہ منصوبے پر کام کر رہی تھی، جبکہ وزارت خزانہ اس منصوبے کی مخالف ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان ابھی 90 جائزے سے متعلق اسٹاف لیول ایگریمنٹ سائن نہیں ہوا ہے، جبکہ پروگرام کے مطابق فروری میں 10واں اور مئی میں 11واں جائزہ شروع ہونا تھا۔ اب بجٹ سے پہلے اگلے ماہ یہ دونوں قسطیں تو پاکستان کو ملنا ناممکن ہے۔ 90 جائزے کے $1 ارب ہی مل جائیں تو غنیمت ہوگا۔ بہت ہی پیچیدہ صورتحال ہے۔ پاکستان کے دروازے پہ ڈیفالٹ یعنی دیوالیہ ہو جانا دستک دے رہا ہے، اور ایک بار پھر یہ دستک ہم بہت صاف سن سکتے ہیں۔ مزید اس کی تفصیلات لیتے ہیں، ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے نامور سینئر ترین بہت ہی مستند ماہر معیشت سابق وزیر خزانہ جناب ڈاکٹر حفیظ پاشا سے، جو کہ اسلام آباد میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ایک عام پاکستانیوں کو اگر میں سمجھانا چاہوں کہ تمام اگر آئی ایم ایف کی شرائط پوری ہو گئی، حکومت نے جیسے ان کو بتایا کہ بس آخری شرط رہ گئی ہے کہ سعودی عرب $2 ارب کمٹ کر لے، $1 ارب یو اے ای کمٹ کر لے، وہ بھی سب پورا ہو گیا، مگر وہ پاکستانی بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو باتیں سن رہے ہیں کہ ہم نے یہ بھی کر دیا، یہ بھی کر دیا، اور وہ 15 فروری سے اب تک منتظر ہے، اور آج بھی یہ معاہدہ میں کہیں دور بھی نظر نہیں آ رہا اسٹاف لیول ایگریمنٹ۔ تو اس کو کیسے سمجھائیں، کیا ہو رہا ہے یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آپ نے بہت مناسب سوال کیا ہے۔ ہم سب کافی عرصے سے اس بات پہ پریشان رہے ہیں کہ کیوں جب پاکستان نے خاص طور پہ جنوری کے بعد سارے ریفارمز تقریباً جلد سے جلد کر دیے، حالانکہ سپٹمبر کے بعد سست رفتار تھا، مگر جنوری کے بعد ماشاءاللہ کافی ریفارمز امپلیمنٹ ہوئے اور جو ریکوائرمنٹس تھے وہ پورے کیے گئے، اور پھر یہ جو $3 ارب کی بات کر رہے ہیں آپ، وہ بھی کچھ کمٹمنٹس ہو گئے ہیں۔ تو کیا وجہ ہے؟ وجہ مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو اس وقت پوزیشن ہے کہ سال کے جو باقی تقریباً آپ دیکھیے کہ 2 مہینے رہ گئے ہیں، اور اگر اس میں آپ اپریل کو بھی شمار کر لیں تو 3 مہینے، تو ہو سکتا ہے کہ آئی ایم ایف کا اندازہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو ان 3 مہینوں کی جو ایکسٹرنل فائنینسنگ ریکوائرمنٹ ہے وہ $3 ارب سے پورا نہیں ہوگی، اس سے بھی زیادہ کی اب لگ رہا ہے کہ ضرورت رہے گی، اس لیے کہ باہر سے پیسے آنے کی رفتار جو ہے وہ بہت سست ہو چکی ہے، اور ہمارے پاس ریزروز کا مارجن بھی نہیں ہے، صرف $4.4 ارب ہیں۔ تو آئی ایم ایف یہ انشور کروانا چاہتا ہے کہ جب تک آئی ایم ایف پروگرام کی چھتری اس وقت موجود ہے جون تک، یہ نہ ہو کہ پاکستان کو پیسوں کی کمی ہو جائے، اس لیے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ارینجمنٹس ہو جائیں کہ پوری جو ضروریات ہیں وہ ہو جائیں، اور پھر سٹاف لون اگریمنٹ بھی سائن ہو جائے گا اور آئی ایم ایف سے بھی
پیسہ آنا شروع ہو جائے گا. شاید یہ وجہ ہے کہ ابھی بھی ڈیلے. لیکن ڈاکٹر صاحب میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ آئی ایم ایف کے بعد کے پاس تو کوئی ملک شدید معاشی دگرگوں جب حالت ہوتی ہے جاتا ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسے دیوالیہ نہ ہونے دیا جائے، اور آئی ایم ایف کا کام ہی یہ ہے، لینڈر آف دی لاسٹ ریزورٹ ہے، اس کا کام ہی یہ ہے کہ معاونت کرے، تعاون کرے اور حالات کو بنائے جس کے تحت کوئی ملک ڈیفالٹ نہ کر سکے. اسی لیے تو پاکستان بھی گیا تھا، اور پاکستان کی یہی ایکسپیکٹیشن ہے، اور معاشیت کے جتنے ماہرین معیشت ہیں وہ سب یہ کہتے ہیں کہ بھئی آئی ایم ایف کا یہ کام ہے، اب جو کچھ پاکستان نے کر دیا تھا وہ کرے، اب باقی آئی ایم ایف اپنی معاونت کرے تاکہ ملک ڈیفالٹ نہ ہو. ہم تو بالکل ڈیفالٹ کے بالکل سراہنے کھڑے. یہ آپ کا پھر سے بہت مناسب سوال ہے. بات دراصل یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ آئی ایم ایف انٹرنیشنلی گلوبلی جسے کہتے ہیں کہ اسے ہم سب سمجھتے ہیں از دا لینڈر آف دا لاسٹ ریزورٹ، خاص طور پہ وہ ممالک جو مشکلات میں پھنسے ہیں اور دیوالیے کا خطرہ موجود ہے. ہوا یہ ہے پاکستان کے ساتھ کہ سپٹمبر کے بعد سے آئی ایم ایف کا پروگرام واپس آیا اور ہمیں 1.2 ارب ڈالر ملے. اس کے بعد میں جو آئی ایم ایف کے پروجیکشنز تھے وہ بہت آپٹمسٹک تھے. ہوا یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام رہنے کے باوجود انٹرنیشنل کریڈٹ ایجنسیز جو تینوں ہیں بڑے، اسٹینڈرڈ اینڈ پورس، فچ اور موڈیز، ان سب نے ہمیں بہت بری طرح سے ڈاؤن گریڈ کر دیا، تقریباً نیئر ڈیفالٹ لیول تک. آئی ایم ایف پروگرام کے ہونے کے باوجود یہ ذرا میں سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ عجیب سی بات تھی. اس کے نتیجے میں پاکستان کو 2 سورسز سے بالکل پیسہ نہیں مل رہا ہے، اور وہ ہیں پرائیویٹ سورسز. ایک ہے، ہمیں پروگرام تھا اس سال آئی ایم ایف کے ساتھ جو اگریمنٹ ہوا تھا کہ 2 ارب ڈالر کے ہم یورو سکوک بانڈ انٹرنیشنل مارکیٹ میں فلوٹ کریں گے. ان پہ اتنا ہیوی ڈسکاؤنٹ ہو چکا ہے ہماری کریڈٹ ریٹنگ گرنے کے بعد کہ نامناسب اور بالکل یہ ہمارے لیے اب ہو نہیں سکتا. دوسری طرف خیال یہ تھا کہ ہمارے جو کمرشل انٹرنیشنل بینکوں سے ہم پیسے ہر سال لیتے ہیں شارٹ ٹرم کے لیے، اس میں تقریباً 7 ارب ڈالر ہمیں اس سال ملیں گے، مگر ابھی تک صرف 900 ملین ڈالر ملے ہیں، اور وہ بھی جب ایک آئی سی بی سی نے اپنا لون ری پیمنٹ کو رول اوور کیا ہے، کوئی نیا پیسہ نہیں ہے. اس لیے آئی ایم ایف کی پروجیکشنز ہونے کے باوجود، آئی ایم ایف پروگرام ہونے کے باوجود، باہر کا پرسیپشن پاکستان کے بارے میں بہت نیگیٹو ہو چکا ہے، اور سورسز بہت حد تک آپ دیکھیں کہ بند ہو گئے ہیں. اس لیے بھی آئی ایم ایف نہیں چاہتا کہ ان کے چھتری کے دوران ایک ملک دیوالیہ ہو جائے. اس لیے وہ کچھ جیسے کہتے ہیں نا کہ وقت لگا رہے ہیں ڈیسیشن لینے میں. انہیں اس بات کی ضرور پریشانی ہوگی جس طرح ہمیں ہے کہ خدا نخواستہ جو ہمیں تقریباً 8 ارب ڈالر کی ضرورت ہے، کیا ہم وہ پورا کر پائیں گے اگلے 3 مہینے میں؟ یہ سب سے بڑا سوال موجود ہے. ڈاکٹر صاحب ہم آپ سے گفتگو جاری رکھتے، ایک چھوٹا سا ہمیں کمرشل بریک لے رہے ہیں، جس کے بعد ہم واپس آئیں گے. ڈاکٹر حفیظ پاشا ہمارے ساتھ موجود رہیں گے. پاکستان کی معیشت شدید بدترین تاریخ کے چیلنجز کا شکار ہے، اور تمام ماہرین یہ کہتے ہیں کہ پاکستان پر مطلوبہ انتظام نہیں کیا تو 31 جون تک پاکستان خدا نخواستہ ڈیفالٹ کر جائے گا، ملک دیوالیہ ہو جائے گا. اسی موضوع پر ہماری بات ہو رہی ہے پاکستان کے مستند ترین سینئر ماہرین میں سے ایک جناب ڈاکٹر عبدالحفیظ پاشا سے. ڈاکٹر صاحب میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ دراصل پاکستان کی اگلے 2 مہینے کے اندر یعنی کہ 31 جون جب مالیاتی سال ختم ہو، ضرورت بین الاقوامی ادائیگیوں کے حوالے سے 8 ارب ڈالر، 3 ارب ڈالر جس میں کہ ہمارے کمٹمنٹ سعودی عرب اور یو اے ای سے آ گئی ہے. تو یہ اگر ایسے ہی تھا تو یہ کیوں بار بار ہم سے کہا جا رہا تھا، یا کم از کم ہماری لیڈرشپ کہہ رہی تھی کہ مسئلہ حل ہو جائے گا، یہ 2 ارب سعودی عرب سے کمٹمنٹ آ جائے، 1 ارب یو اے ای سے آ جائے، ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا. اگر یہ پہلے دن سے بات تھی کہ ہمیں تو 8 ارب چاہیے یا 6 ارب چاہیے جو آپ فرما رہے ہیں، تو آخر یہ کیوں ٹالا گیا؟ جب یہ ہماری 3 ارب کی بات ہو گئی پوری کہ ہم نے کر دیا ہے، تو بات سامنے آئی کہ نہیں جی 3 نہیں، آپ کو تو 6 چاہیے یا 8 چاہیے. تو یہ پہلے دن سے یہ بات کیوں نہیں تھی؟ یہ سمجھنے سے قاصر ہوں میں.
یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. بات دراصل یہ ہے کہ پچھلے کچھ مہینوں سے باہر سے جو پیسے آنے کی رفتار ہے وہ بہت سست ہو گئی ہے. آپ کو حیرت ہوگی کہ پاکستان نے اس سال ہمیں 7.7 ارب ڈالر ملے ہیں مارچ کے اینڈ تک، اور ہمیں ضرورت تھی سال کے آغاز میں آئی ایم ایف کے ساتھ جو اگریمنٹ ہوا 22.8 ارب ڈالر کی. تو میں اس بات پہ حیران ہوں کہ آپس میں جب ان کی بات چیت ہوتی رہی ہے اسٹاف کی اور ہمارے حکومت سے، تو یہ ایشو پہلے کیوں نہیں واضح طور پر کھڑا ہوا تھا. یہ ہم سب اس بات پہ خود بہت کنفیوز ہو گئے ہیں کہ آخری وقت پہ جب پاکستان نے 3 ارب ڈالر کا انتظام ہو گیا ہے، کمٹمنٹ دے دیا ہے آئی ایم ایف کو، 2 ممالک نے، سعودی عربیہ اور یو اے ای نے، تو پھر کیوں آپ اب پرابلم کریٹ کر رہے ہیں؟ تو وجہ وہی ہے کہ انہیں پریشانی ہے کہ کہیں پیسہ نہ آئے اور حالات اور خراب ہو جائیں تو آئی ایم ایف ول فیل ایز اے لینڈر آف دا لاسٹ ریزورٹ. یہ کچھ مجھے لگتا ہے یہ ان کا رجحان. مگر دوسری جانب صورتحال ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ اگر ہم نے 31 جون تک، اب چاہے آئی ایم ایف کہے نہ کہے، اگر یہ مزید ہم 5 ارب ڈالر کی ارینجمنٹ نہیں کرتے ہیں تو ہم تو ڈیفالٹ کر جائیں گے، ہم اپنی ادائیگیاں نہیں کر پائیں گے. تو اب کیا ضرورت ہے اس بات کی؟ یہ تو ہم بند گلی میں کھڑے ہیں اس وقت. یعنی 31 جون آ جائے گی، ابھی کیا ہے 2 مہینے بعد، اور اگر یہ ہمارے پاس انتظام نہیں ہوتا ہے تو ہم تو ڈیفالٹ کر جائیں گے. تو اپنی قوم کو تو بتائیں کہ ہم ڈیفالٹ کرنے والے ہیں. یہ حکومت بتائے کہ بھائی یہ جو کچھ ہم نے کیا 1 سال وہ تو کیا، مگر ابھی تو آپ کو ڈیفالٹ بھی کرنا ہے. ہماری کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی جیسا آپ نے فرمایا وہ بالکل زمیں بوجھ ہے. کیسے ہم افورڈ کر سکتے ہیں کہ ہم کمرشل بینکوں سے 15% 20% ڈالر پہ جو ہے قرضہ لیں؟ یہ تو ہمارے لیے ایک ریسیپی فار ڈیزاسٹر ہے. جی، بات آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم سب اس بات پہ بہت پریشان ہیں. اور آپ یہ دیکھیے کہ جو ملٹی لیٹرل ایجنسیز ہیں، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک اور اسلامک ڈیولپمنٹ بینک، ان چاروں نے، اچھی بات یہ ہے کہ اس سال بھی ہمیں کافی سپورٹ دیا ہے، خاص طور پہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے. اور خیال یہ تھا کہ جب پیرس کا کانفرنس مکمل ہوا اور 9.5 ارب ڈالر کی کمٹمنٹ ہوئی پاکستان کو فلڈز کے ریہیبلیٹیشن اور ریکنسٹرکشن کے لیے، کہ اس سال اس کا سگنیفیکنٹ حصہ آ جائے گا. کچھ حصہ اے ڈی بی نے دیا ہے، مگر باقی جو ہمارے ملٹی لیٹرل ڈونرز ہیں انہوں نے ابھی تک فلو نہیں کیا ہے. وہ بھی اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کا پروگرام پھر سے جاری ہو جائے. اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو یہ کہوں کہ اس وقت انگریزی میں جسے کہتے ہیں ایک چکن اینڈ ایگ پرابلم ہے. پیسہ جب تک نہیں آئے گا، جب تک آئی ایم ایف پروگرام واپس شروع ہو جائے، اور آئی ایم ایف پروگرام اس وقت تک شروع نہیں ہو رہا ہے جب تک پیسہ آ جائے. یہ تو عجیب چکن اینڈ ایگ پرابلم ہے. somehow the other it has to be resolved because ہمیں آئی ایم ایف پروگرام کی ضرورت ہے اس وقت، اور انہیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ پاکستان ایک بڑا ملک ہے اور اس ملک کی ضروریات جو ہیں وہ ہم غیر مناسب بات نہیں کر رہے ہیں. we are talking of reasonable amounts of money. تو وہ ملنا چاہیے اور آگے بڑھنے کی ہمیں تھوڑی سی گنجائش مل جائے. مگر ڈاکٹر صاحب کیا کریں ہمارے پاس یہ 60 دن ہے 5 ارب ڈالر کا انتظام کرنا ہے. یہ ہم نہیں کریں گے تو ہم ڈیفالٹ کریں گے. کیا میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہماری لیڈرشپ کے پاس کوئی اسٹریٹجی ہے، کوئی حکمت عملی ہے، کوئی ایگزٹ اسٹریٹجی ہے، کوئی پلان بی ہے کہ اگر یہ ہم نہیں کر پائے تو ہم ڈیفالٹ کریں گے، اور اگر ڈیفالٹ کریں گے تو ہم اس کے نتیجے میں کیا کریں گے؟ یہ بھی تو تیاری ہونی چاہیے نا حکومت کی. ڈیفالٹ کرنا کوئی معمولی بات تو نہیں ہے. یہ ڈیفالٹ کریں گے تو اس کا جو کچھ بھی ہوگا وہ ہم لوگ تو اچھی طرح سمجھتے ہیں نا. تو اب اس کی کوئی، یا جیسے ہی ڈیفالٹ کریں گے تو یہ حکومت بتائے نا اس کی حکمت عملی کیا ہے اس سے نمٹنے کی. جی بالکل. اور یہ ایک آپ اجازت دیں تو ایک اور بات کہہ دوں، اور وہ یہ ہے کہ جو حالات ہمارے ملک میں اس وقت ہیں، سیاسی حالات، اس سے بھی انسرٹنٹی میں بڑا اضافہ ہوتا ہے. اور باہر کے لینڈرز جو ہیں انہیں یقین اس وقت نہیں ہے کہ اسٹیبلٹی پولیٹیکل لیول پہ عنقریب آ جائے گی. اس لیے بھی شاید کچھ ریلکٹنس بڑھ گیا ہے، اور ہو سکتا ہے آئی ایم ایف کے ذہن میں بھی یہ بات پہلی دفعہ
آ چکی ہے، اور اس لیے بھی ہمیں پوری کوشش کرنا چاہیے پاکستان کو کہ سیاسی حالات کو سنبھالیں۔ اس سے ایک رجحان پیدا ہوگا کہ پاکستان سٹیبل ہو رہا ہے، اس کے نتیجے میں اکنامک سٹیبلٹی میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، میری سب سے بڑی تشویش یہ ہے کہ 31 جون آ رہی ہے، ہمارے پاس ہمیں ارینجمنٹ کرنا ہے، جو ہمیں ادائیگیاں کرنی ہیں، ہمارے پاس ارینجمنٹ نہیں ہے۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جب وہ 31 جون آئے گی اور یہ ارینجمنٹ نہیں ہو، جس کے 90% اس وقت تو یہ چانس ہے کہ نہیں ہوگا، IMF پروگرام نہیں ہوگا، ڈیفالٹ ہوگا، تو اس سے کیسے نمٹیں گے؟ اس کی کنٹینجنسی پلان ہونا چاہیے نا ایک۔ یہ کوئی ایسی کوئی خوابی بات تو نہیں، ایسا ہونے جا رہا ہے نا، اس کے تو 80% چانسز ہے کہ ڈیفالٹ ہو جائے گا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ جس طرح کے مشکلات میں ہمارا ملک پھنسا ہوا ہے، عام طور پہ ہم سب کا خیال یہ تھا کہ جس طرح ٹیررزم کے خلاف ایک ہم نے پولیٹیکل کنسنسس پاکستان نے ڈیولپ کیا 2014 میں، ماشاءاللہ ساری سیاسی طاقتیں، اسٹیبلشمنٹ وغیرہ مل کر ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا۔ ہم سب کا یہ خیال تھا کہ ہمارا ملک کے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ اس وقت اکنامک سٹیبلٹی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ سیاسی طاقتیں اور اسٹیبلشمنٹ بیٹھ کے ایک نیشنل اکنامک ایکشن پلان بنائیں۔ اس سے مارکیٹس میں کانفیڈنس میں بہت اضافہ ہوتا اور IMF کو بھی ری ایشورنس مل جاتی۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں، میری ناچیز گزارش یہ ہے کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کو اور پاکستان کی جو سیاسی طاقتیں ہیں وہ مل جل کر ایک چارٹر آف دی اکانومی تو شاید بہت ایمبیشس ہو، کم از کم ایک جس طرح آپ نے کہا کہ ایمرجنسی پلان، کنٹینجنسی پلان بیٹھ کر تیار کریں، اور اس کے لیے کچھ سخت اقدامات لینے پڑیں گے جس سے کسی ایک پارٹی کو نقصان نہ ہو، سب مل جل کر لیں تو بڑا فرق اللہ کے فضل سے تو گویا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو بچانا ہے، دیوالیہ ہونے سے بچانا ہے اور دیوالیہ ہونے کے اثرات سے بچانا ہے، تو سب کچھ چھوڑ کے سیاسی قوتوں کو، اسٹیبلشمنٹ کو بیٹھنا پڑے گا اور ایک کنٹینجنسی پلان بنانا پڑے گا، بچت کا راستہ نکالنا پڑے گا، ایگزٹ اسٹریٹجی بنانی پڑے گی، قوم کو بتانا پڑے گا کہ یہ اگر ایک ایسی چیز ہے، اگر ہو گئی یہ ڈیفالٹ ہمارا تو ہمارا کیا بنے گا۔ یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ضرورت ہے اس وقت کی؟ بالکل بالکل، اور ہم یہ سب، ہماری دعا یہ ہے کہ ہمارے ملک کے لیے، اب آپ یہ سوچئے کامران خان صاحب کہ اس وقت ہمارا اندازہ یہ ہے کہ افراط زر کی رفتار اس حد تک بڑھ چکی ہے، کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں میں 50% اضافہ ہو رہا ہے، ہمارے ملک میں بے روزگاری میں بے پناہ اضافہ ہو چکا ہے، ہمارے صنعتی پیداوار جو ہے وہ فیبرری کے مہینے میں تقریباً 12% گرا ہے، اور خدا نخواستہ مجھے یہ بھی کہتے ہوئے بے پناہ افسوس ہوتا ہے کہ غربت کے لکیر کے نیچے 1,80,00,000 لوگ اور جا چکے ہیں۔ یہ وقت ہے جب ہمیں ملک کو سنبھالنا ہے، ہم یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں اپنی لیڈرشپ سے، اور یہ ہم بس کیا کہیں آپ سے کہ ہم اس بات پہ منتظر ہیں کہ سب اکٹھا ہوں، ایک اسٹرانگ کنٹینجنسی ایکشن پلان بنائیں اور اپنے ملک کو محنت سے ہم بچائیں اور اللہ کے فضل سے آگے لے جائیں۔ ڈاکٹر صاحب، ایک اور بہت اہم بات ہے، اس سے پہلے کہ آپ سے بات کا ہم اختتام کریں، کہ یہ تو جس صورتحال سے ہم گزر رہے ہیں، یہ مہنگائی تو یہ تو ایک عام پاکستانی کے لیے قیامت سے کم ہے ہی نہیں۔ کبھی تاریخ میں اس قسم کی 50% مہنگائی اس طرح کی دنیا میں بھی اس کی مثالیں کم ہیں۔ دوسری جانب یہ جو شرح سود ہے، یہ کاروبار کے لیے تو زہر قاتل ہے، یعنی کہ کیسے کوئی کاروبار کرے گا 21% پہ اور 50% مہنگائی اور یہ تمام صورتحال، اور اس میں اگر یہ IMF پروگرام وغیرہ نہیں ہوتا اور یہ کیفیت رہتی ہے تو یہ تو اور خراب ہوگی نا۔ یہ تو عجیب سا قیامت کا سا سما ہے۔ جی بالکل، خدا نخواستہ آ سکتی ہے جب ہمارے ریزروز خدا نخواستہ اگر اور کم ہو گئے تو مارجن تو بہت کم ہے، اور ہم نے ابھی دیکھیے ہم نے اپنے درآمدات کو 30% کم کر دیا ہے۔ اس کے نتیجے میں ہماری انڈسٹری بالکل رک گئی ہے، اس لیے کہ ان کے پاس امپورٹڈ انپٹس اور را مٹیریلز نہیں ہیں۔ تو ہم نے تو آلریڈی بہت سخت اس لحاظ سے اقدامات لیے ہیں
ہمیں اب کوشش یہ کرنا ہے کہ کسی طرح سے ہم اپنے ایکسپورٹس کو ریوائیو کریں اور مختلف طریقوں سے باہر سے پیسہ جو ریمیٹنسز کا ہے اسے اٹریکٹ کرنے کی کوشش کریں اور ریٹرنز اچھے پرومس کریں اور کوشش یہ کریں کہ کسی طرح سے ہمارے باہر کے جو ورکرز ہیں وہ اس مشکل وقت میں بھی ہمارا کچھ حد تک ساتھ دیں. تو اس طرح کی چیزیں ہمیں سوچنی ہیں, ہمیں کرنی ہیں. وقت آ چکا ہے اور میری پھر سے گزارش یہ ہے کہ سب ملیں بیٹھیں اور اپنے ملک کو بچانے کی اہمیت کو احساس کرتے ہوئے ایک اچھا اسٹرانگ کنٹینجنسی ایکشن پلان لے آئیں. بڑی نوازی ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر حفیظ پاشا ہمارے ساتھ موجود تھے, پاکستان کے سینئر ترین مستند ترین ماہرین معاشیت میں سے ایک, اور ڈاکٹر صاحب جیسے فرما رہے تھے معیشت کی ایک اور بپتا ہم نے آپ کو سنائی اور آپ کو بتانے کی کوشش کی کہ پاکستان کس قسم کے تکلیف دہ چیلنجنگ صورتحال سے گزر رہا ہے. ہماری لیڈرشپ کو اس کی پرواہ نہیں ہے. ہم 2 مہینے دور ہیں. اگر ہمارے پاس مطلوبہ انتظام نہیں ہوا تو ہم ڈیفالٹ کر جائیں گے, دیوالیہ ہو جائے گا ملک معاشی طور پر, اور اس کے بہت ہی خطرناک اثرات ہیں جو پھر بھگتنے پڑیں گے. کمرشل بریک. اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں, جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آئیں گے. ملک میں آئندہ الیکشن کب ہوں, کیسے ہوں اور کون کروائے, یہ سیدھا سادہ سیاسی و آئینی معاملہ ہے, ایک مگر معمہ بن چکا ہے. سپریم کورٹ کی جانب سے واضح احکامات کے بعد اب مذاکراتی تصفیے کی کوشش کامیاب ہوتی نظر نہیں آ رہی. حکمراں اتحاد عدالتی فیصلے کی تعمیل نہ کرنے پہ بضد ہے, جبکہ سپریم کورٹ بھی 14 مئی کو الیکشن کرانے کے فیصلے پر قائم. آج چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس عمر بندیال نے 14 مئی کو پنجاب میں الیکشن کا حکم روکنے کی استدعا ایک بار پھر مسترد کی. آج چیف جسٹس نے متنبہ کیا کہ عدالتی فیصلے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا, جبکہ کسی نے عدالتی فیصلہ چیلنج بھی نہیں کیا. آج چیف جسٹس عمر بندیال کی سربراہی میں جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر نے ملک بھر میں ایک ہی روز الیکشن کی درخواست کی سماعت کی. بینچ کی ہدایت پر آج مسلم لیگ نون, پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی سمیت مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے عدالتی کارروائی میں شرکت کی اور الیکشن پر اتفاق رائے کے لیے سیاسی مذاکرات پر اپنی پارٹی پوزیشن پیش کی. بنیاد یہ ہے, اس تمام چیز کی جڑ یہ ہے کہ ان تمام باتوں کے باوجود پاکستان مخمصے کا شکار ہے, پاکستان ایک ہیجان خیز کیفیت کا شکار ہے, پاکستان اپنے تاریخ کے بدترین سیاسی, آئینی, عدالتی, معاشی بحران کا شکار ہے, اور اس کا کہیں سے چھٹکارا ہمیں نظر نہیں آ رہا, اور یہ صورتحال بہت ہی مشکل ہے. کیا واقعی اس کا کوئی حل نہیں ہے, اور اب تک کی یہ صورتحال جو پہنچی ہے اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں اور اس کو کیسے سنبھالا جا سکتا ہے؟ پاکستانی صرف یہ جاننا چاہتے ہیں کیا اس کا کوئی حل ہے عدالتی, آئینی, قانونی. اس کے لیے آج ہم نے خاص طور پہ دعوت دی ہے. ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے بہت ہی معروف نامور مستند قانون دان ہیں, سابق اٹارنی جنرل آف پاکستان رہ چکے ہیں, محترم بیرسٹر خالد جاوید خان ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ہم بیرسٹر صاحب کے ساتھ وقت لگائیں گے اور اس پورے مسئلے کا حل ڈھونڈنے کا اور اس کی وجوہات ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے. بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. آپ کو پورا اندازہ ہے اس وقت کی جو صورتحال ہے, کسی بھی معاشرے میں, کسی بھی ملک میں, کسی بھی بحران کا حل اگر وہ عدالتی ہے یا سیاسی ہے یا معاشی ہے, معاشی چلے چھوڑے سیاسی بحران ہے, تو اس کا ایک ہی حل ہوتا ہے. کوئی گھر کا بحران بھی ہے کہ بات چیت سے, مذاکرات سے بات کا حل کیا جائے. پاکستان کی عدالت عظمیٰ اس میں داخل ہو گئی ہے, اس نے کوشش کی کہ مذاکرات ہو جائے, اور آج ہم نے دیکھا کہ وہ کہیں جاتے نظر نہیں آ رہے. وہ بھی کیفیت جو ہے وہ مسمار ہو گئی ہے. ہماری عدالتی ساکھ بھی, ان کے احکامات میں ہم بعد میں بات کریں گے, وہ بھی ہو گئی ہے. اب اس کا کیا مسئلہ ہے؟ کیونکہ ہم کہتے ہیں ہم پارلیمنٹ ہے, ہمارے ہاں آئین ہے, ہمارے ہاں جمہوریت ہے, ہمارے یہاں عدالتیں ہیں, اگر اس میں بھی حل نہیں ہے تو پھر اب ہم کریں کیا؟ شکریہ کامران صاحب. کامران صاحب, میرا تجربہ یہ ہے کہ جہاں سیاسی سوال ہوں, سیاسی ایشوز ہوں, عدالت ایک مناسب فورم نہیں ہے ان ایشوز کے لیے, کیونکہ عدالت آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ دیتی ہے اور اس میں ہر جو فریق ہے اس کو اکاموڈیٹ کرنا پاسبل نہیں ہوتا ہے. سپریم کورٹ نے جو آرڈر کیا کہ پارٹیز نیگوشیٹ کریں, میں نہایت ادب کے ساتھ اگر یہ عرض کروں کہ یہ کام سپریم کورٹ کا نہیں ہے. سپریم کورٹ کا کام ہے آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کریں. اب اس کیس میں لگتا ہے کہ سب کچھ تمام جو طرفین ہیں ان کی طرف سے ہر چیز بڑی جلدی میں کی گئی ہے. ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا,
اب ہمارا آئینی ڈھانچہ ایسا ہے کہ اگر ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا اور اس کو چیلنج کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہوتا ہے کہ وہ ریویو فائل کیا جائے. اگر وہ بھی فائل نہیں ہوا تو پھر ججمنٹ امپلیمنٹ ہونا ہوتا ہے. اب ججمنٹ کی کچھ پریکٹیکل پرابلمس ہوتی ہیں امپلیمنٹیشن کی. آپ دیکھیے بینظیر صاحبہ کی شہادت کے بعد الیکشن میں ڈیلے ہوئی تھی, لیکن ایک ڈیلے ہے جو بیونڈ دی کنٹرول آف اینی بڈی, دوسری ڈیلے ہے کہ جو انجینئر کی جائے ڈیفالٹ. تو اس کانٹیکس میں نظر ایسا آ رہا ہے کہ ہمارے جو سیاسی کھلاڑی ہیں اور سیاسی جماعتیں ہیں, اس میں کچھ جماعتوں کا رول یہ تھا کہ ایسے حالات پیدا کیے جائیں کہ سپریم کورٹ کا ججمنٹ امپلیمنٹ نہ ہو. یہ شاید مناسب نہیں ہے. لیکن جب سپریم کورٹ کے سامنے ایشو آیا تھا تو ساتھ ساتھ سپریم کورٹ کو یہ بھی دیکھنا تھا کہ جس ڈیفالٹ کا ان کے سامنے یا کانسٹیٹیوشنل وائلیشن کا ذکر کیا جا رہا ہے, کیا وہ خود انجینئر ڈیفالٹ تو نہیں ہے. میری ذاتی رائے میں پنجاب اسمبلی کا ڈیزالو ہونا اور اس کے بعد خیبر پختونخوا اسمبلی کا ڈیزالو ہونا, وہ بھی اگر میں وہ لفظ یوز کر سکوں کہ ایک انجینئرڈ ڈیفالٹ تھی. اب بہت سی پریکٹیکل ریالٹیز ہیں. گورنمنٹ نے جو فائنینس کا یا سیکیورٹی کے ریزنز دیے ہیں, جو فائنینس کے ریزن ہیں وہ گورنمنٹ نے شاید ریئلائز نہیں کیا. بڑے خطرناک انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا کہ ہم سپریم کورٹ کا ججمنٹ تسلیم کرتے ہیں. کابینہ نے اس کو ریکمینڈ کیا, اپروو کیا. وزیر اعظم صاحب پارلیمنٹری پارٹی کے لیڈر بھی ہیں اور اپنی چیف ایگزیکٹو بھی ہیں. اب اگر وزیر اعظم اور کابینہ نے اپنی پارٹی کو یقیناً ڈائریکشن دیا ہوگا, کیونکہ اگر نہیں دیا تو پھر وہ عدالت کے حکم کی حکم عدولی کر رہے تھے. اگر ڈائریکشن دیا اور ان کے پارلیمنٹیرینز نے ان کو فالو نہیں کیا تو اس کے دو کانسیکوینس ہو سکتے ہیں. ایک تو سپریم کورٹ نے اپنے آرڈر میں ذکر کیا کہ منی بل پہ ٹریڈیشنلی پوری پارلیمانی جمہوریت میں یہ ہوتا ہے کہ اگر فائنینس بل فیل ہو جائے تو گورنمنٹ مستعفی ہو جاتی ہے, کہ وہ دے ہیو لاسٹ کانفیڈنس. دوسرا, ہمارے پرٹیکولر کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے تو پھر 63A بھی ٹریگر ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نے ڈائریکشن دیا منی بل پہ اور آپ کے پارلیمنٹیرینز نے آپ کی بات نہیں مانی, تو پھر جو موجودہ 63 کا انٹرپریٹیشن ہے اس میں ایٹ لیسٹ آپ کا ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا. تو قانوناً دیکھا جائے تو اسمبلی نے ابھی بل ریجیکٹ نہیں کیا ہے ان دی لائٹ آف جو سپریم کورٹ کا ججمنٹ ہے. لیکن کامران صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی اچھی اپرچونٹی ہے, کرائسس ہے, اس میں اگر ہم اپرچونٹی دیکھیں بڑے کچھ مسائل ہیں. کچھ واقعی ایسے ریزنز ہیں, جیسے ایک اسمبلی اگر الیکشن ابھی ہو جاتے ہیں تو وہ پھر ہمیشہ اگلی قومی اسمبلی اور دوسری صوبائی اسمبلیوں سے پہلے اور سب سے بڑا صوبے کی اسمبلی کا اگر الیکشن ہو جائے گا تو وہ تقریباً ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس کریٹ ہو سکتی ہے. ان تمام کو تو پھر خالد جاوید صاحب پھر اب میں آپ کو یہاں انٹرپریٹ کروں گا. مجھے یہ صرف فرمائیے گا کہ کیا اب ہم اپنے آئین میں جو ہم نے یہ اجازت دی ہے وزیر اعلیٰ کو کہ وہ چاہے تو اپنی اسمبلی تحلیل کر دے, وزیر اعظم کو دی ہے اپنی اسمبلی تحلیل کر دے اور اس کے بعد وہ فریش مینڈیٹ لے لے, اور اس کے لیے اب اس کو اس بات کی اجازت ہے, ہمارے آئین میں اس کی ضرورت ہے کہ بھئی ہم کر سکتے ہیں. اور جب یہ PDM کی تحریک چل رہی تھی عمران خان کے خلاف تو وہ کہتے تھے کہ بھئی جہاں پہ الیکشن ہو سکتا ہے وہاں ہو جائے, اور انڈیا کی مثال دیتے تھے, ساری دنیا کی مثال دیتے تھے. تو ہمارے آئین میں جب اس بات کی گنجائش ہے کہ علیحدہ وقت پہ الیکشن ہو سکتے ہیں, کیونکہ وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کو اختیار ہے کہ وہ جب چاہے اپنی اسمبلی تحلیل کر دے اپنی وجوہات کی بنا پر, تو پھر ہمیں اس آئین کی تشریح کو بدلنا پڑے گا, اس آئین کی اس شقوں کو بدلنا پڑے گا, ہمیں اپنی اس آئین سے نکالنا ہوگا. کیونکہ اب تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک دفعہ ہونا بڑا ضروری ہے, ورنہ تو پاکستان ٹوٹ جائے گا, انارکی ہو جائے گی, یہ تمام چیزیں ہو جائیں گی. تو یہ تو بہت بڑی کانٹرڈکشن ہے. دیکھیے, وقت کے ساتھ تجربے کے ساتھ پتہ لگتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن کوئی پرفیکٹ ڈاکیومنٹ نہیں ہوتی اور وقتاً فوقتاً اس میں ترمیم کی جاتی ہیں. اب وقت کے ساتھ یہ ایک چیز سامنے آئی ہے, اور شاید پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا کہ ہر کچھ دن میں الیکشن ہو. تو برطانیہ میں 2011 سے 2022 تک فکسڈ پارلیمنٹ کا کانسیپٹ تھا. تو ہم بھی یہ ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے ہم بھی سوچ سکتے ہیں کہ اگر وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کو اسمبلی پسند نہیں ہے تو وہ مستعفی ہو سکتے ہیں. لیکن 22 کروڑ کے نمائندہ ہاؤسز کو 5 لوگ مل کے واپس ایک دم ڈیزالو کر دیں انکلوڈنگ اپوزیشن, اس پہ شاید پارلیمنٹ کو غور کرنے کی ضرورت ہے. دوسری, اب ہماری جورسپروڈنس جو ایوالو ہوئی ہے تو ہمارے ملک میں یہ بادشاہت کا تصور نہیں ہے. جتنے پبلک ریپرزنٹیٹیوز ہیں دے ریپرزینٹ پیپل. تو چیف منسٹر یا پرائم منسٹر بھی اگر ہاؤس کو ڈیزالو کرنا چاہتے ہیں تو انہیں ہاؤس میں کانفیڈنس میں لینے کی ضرورت ہے. اور اس کیس میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں. اب اگر سپریم کورٹ کا ججمنٹ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے, 14 مئی کو جیسے تیسے الیکشن ہو جاتے ہیں, نئی اسمبلی تخلیق ہوتی ہے,
نئے وزیر اعلیٰ منتخب ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ابھی تک قومی اسمبلی موجود ہے، میں سمجھتا ہوں کہ حالات ایسے ہیں کہ میں ٹریگر کر دوں دوبارہ، وہ پھر اسمبلی ڈیزولو کر دیں، پھر اس کے بعد 90 ڈیز کی ریکوائرمنٹ ہوگی، ہم پھر کانسٹیٹیوشنل وائلیشن میں ہوں گے، سپریم کورٹ جائیں گے، آپ سپریم کورٹ کے پاس ایک ہی راستہ ہوگا کہ وہ آرڈر کرے کہ الیکشن دیں۔ اسی لیے اگر آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے دن جسٹس اطہر من اللہ نے بڑا ایک ریلیونٹ سوال پوچھا تھا کہ یہ جس کانٹیکسٹ میں پٹیشنر ہمارے پاس آئے ہیں اس کو بھی دیکھنا ضروری ہے۔ جب سپریم کورٹ کے یا ہائی کورٹ کے پاس آپ جاتے ہیں تو آپ کے اپنے کریڈینشلز بھی دیکھے جاتے ہیں، اگر وہاں یہ سوال ایگزامن ہو جاتا، یہ تمام امپلیکیشنز اس کی ایگزامن ہو جاتی، تو دیکھیے کوئی بھی فیصلہ جو سپریم کورٹ کا جو پارلیمنٹ کو بالکل اس کے سامنے لا کے کھڑا کر دے، یا کوئی بھی ایسا قانون جو پارلیمنٹ بنائے سپریم کورٹ کو اس کو سامنے لا کے کھڑا کر دے، وہ اس سے وہ نتائج حاصل نہیں ہو سکتے، کرائسس تو کریٹ ہو سکتی ہے۔ اچھا سر، ابھی یہ پس منظر آپ نے دے دیا اور اس سے جو میں نے نتیجہ اخذ کیا ہے، پہلی بات آپ یہ فرما رہے ہیں کہ پنجاب اور کے پی اسمبلیز کو تحلیل کرنے کی جو وجوہات بیان کی گئی، جس کی بنیاد پہ کی گئی، وہ ساؤنڈ نہیں ہیں، وہ بہت ہی روبسٹ بنیاد نہیں تھی جس کی بنا پر کیا گیا، جس نے ایک انجینئر کیا، ایک کرائسس بنایا، اس نے اس کو جنم دیا۔ دوسری بات آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اب یہ ممکن نہیں ہے، ممکن تو ہے مگر یہ کہ اس کے بہت سیریس کانسیکوینسز ہیں کہ اگر ہم خالی 14 مئی کے الیکشن کی طرف ہم جائیں، جو کہ سپریم کورٹ کے اگر اپنے فیصلے پہ عمل درآمد کرانے پہ کرائے اور کہے کہ اس پہ عمل کرے، اور وہ قابل عمل اس طرح سے نہیں۔ تیسرا آپ نے فرمایا کہ مذاکرات سیاسی جماعتوں کے درمیان آپس میں ہونا چاہیے، عدالتی فورم اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ سیاسی جماعتوں کو پابند کیا جائے، مجبور کیا جائے کہ وہ مذاکرات کریں۔ گویا کہ ایک بہت ہی گھمبیر گنجلک ہم کیفیت سے گزر رہے ہیں۔ اب مجھے آپ واک کریں، مجھے لے کے جائیں کہ اس سے اب ہم نکلنے کی کیا صورتحال پیدا کریں۔ جو صورتحال ہمارے سامنے ہے اس پہ تو قوم اپنے بال ہی نوچ رہی ہے، اس کے علاوہ تو کوئی صورتحال نہیں، مگر یہ بھی تو نہیں کہیں نظر آ رہا کہ اس میں سے کہیں لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ٹنل ہے۔ تو ابھی پھر یہ فرمائیے کہ لیٹ اس واک اس کہ کدھر سے اب اس سے نکلا جا سکتا ہے۔ دیکھیے بڑا ریلیونٹ اور پرٹیننٹ آپ کا سوال ہے۔ اب یا تو 14 مئی کو الیکشن ہو جائیں اور وہ کرائسس ختم ہو جائے گی، میری ذاتی رائے میں، ہو سکتا ہے غلط بھی ہو، اگر 14 مئی کو الیکشن ہو بھی گئے تو پولیٹیکل کرائسس ختم نہیں ہوگی، مزید اضافہ ہوگا، کیونکہ ایسا الیکشن جو ہونے سے پہلے اتنا کنٹروورشل ہو گیا ہے، ہونے کے بعد تو اور زیادہ کنٹروورشل ہوگا۔ بالکل یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ 14 مئی کو الیکشن بھی نہ ہو اور پنجاب اور کے پی کے عوام کو نمائندگی نہ ملے، تو یا تو الیکشن ہونا چاہیے یا پنجاب اور کے پی کے کی اسمبلی بحال ہونی چاہیے۔ اور ٹاپ آف دس سپریم کورٹ کا ایک حکم ہے جو کہ آ چکا ہے۔ اب اس حکم کی دیکھیے، جب سپریم کورٹ فیصلہ کر دے تو اس کو ختم کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ سے خود رجوع کیا جائے، جو کہ ابھی تک نہیں کیا، اور ریویو شارٹ آرڈر پہ بھی ہو سکتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کا جو انڈرلائنگ بیسس ہے اس کو اگر ریموو کر دیں، اور سپریم کورٹ نے کئی ججمنٹس میں کہا ہے کہ اگر ہمارے ججمنٹ کا انڈرلائنگ بیسس آپ ریموو کر دیں تو ہم ججمنٹ پر امپلیمنٹیبل نہیں ہوتا۔ اس وقت کیونکہ یہ ڈیفالٹ حکومت کی ہے، الیکشن نہ ہونے کی بنیادی ذمہ داری وفاقی حکومت کی ہے اور کیئر ٹیکر حکومت کی اور الیکشن کمیشن کی ہے، لیکن بنیادی ذمہ داری حکومت کی ہے۔ اب وہ صرف ایک طریقہ ہے اس کو دور کرنے کا ادر دین کورٹ کے، آپ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کریں اور ون ٹائم ویور کی یہ 90 ڈیز کا جو الیکشن کا تھا اس کو ریموو کیا جائے، اور اس کو ریموو کرنے کے لیے آپ کو اپوزیشن کی ضرورت ہوگی، کیونکہ 2/3 اکثریت حکومت کے پاس نہیں ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے پی ٹی آئی اور جو لوگوں نے جنہوں نے استعفیٰ دیا ہے یا جن کے کیسز کورٹ میں پینڈنگ ہیں ان کو سب سے پہلے اسمبلی میں واپس لائیں۔ میں سمجھتا ہوں جو سیڈیشن کے اور بہت سے فریولس کیسز اپوزیشن پہ بنے وہ فوراً ختم کیے جائیں۔ کچھ انسینٹیو ہونا چاہیے کہ پی ٹی آئی کے لیے بھی کہ وہ کیوں اسمبلی میں واپس آئیں۔ میری ذاتی رائے میں اسمبلی سے استعفیٰ دینا شاید نقصان دہ ثابت ہوا، اور یہ ریئلائزیشن ہے، وہ اسمبلی میں واپس آئیں۔ پی ٹی آئی کا انٹرسٹ یہ لگتا ہے کہ پہلے تو ہم پارلیمنٹ اسمبلی کو ریسٹور کریں پری اپریل 22 کے لیول پر لے کر جائیں، اور یہ ہو سکتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ کیونکہ اس میں امپاسبلٹی نہیں ہے، کورٹس میں کیسز پینڈنگ ہیں، گورنمنٹ الیکشن کمیشن اپوز نہ کرے، وہ سارے پارلیمنٹیرین واپس آ جائیں گے۔ واپس آنے کے بعد گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو انسینٹیو ایسا دیں، کیونکہ وہ بھی انٹرسٹڈ ہیں کہ اگر ایک دن میں الیکشن ہو جائے، اکتوبر میں نہیں تو جولائی، اگست، سپٹمبر، کسی وقت بھی ہو جائے، وہ اگر انسینٹیو دیں گے۔ اور بہت ساری امینڈمنٹس کانسٹیٹیوشن میں ضروری ہیں، جیسے فکس ٹرمز کا ہے، 63A بڑا کنٹروورشل ہے، اس کو ریموو کرنے کی ضرورت ہے۔
جو تاحیات ڈسکوالیفیکیشن ہے پارلیمنٹیرینز کی اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کوئی بھی یہ الیکشن پوائنٹ آپ نے جیسے فرمایا کہ تاحیات ڈسکوالیفیکیشن پارلیمنٹیرینز کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، اس میں کلیدی شخصیات ہیں جناب نواز شریف نمبر 1 شخصیت ہے، پھر جناب جہانگیر ترین، تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ حالات کی بہتری کے لیے ضروری ہے کہ اس چیز کو بھی فکس کیا جائے، کیونکہ ہم جیسے آبزرورز جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یقیناً پیناما کیس میں زیادتی ہوئی ہے، نواز شریف صاحب کو جو تاحیات نااہل کیا گیا، یقیناً اس کے سارے سرکمسٹانسز ہمارے سامنے، ہم یہاں بہت بمانگ دہور اس کو رپورٹ کرتے رہے ہیں، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حالات کی بہتری کے لیے ضروری ہے کہ اس کو ریوزٹ کیا جائے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ میں سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن کوئی بھی الیکشن جس میں عمران خان صاحب اور نواز شریف صاحب نہ ہوں، وہ اس کی کریڈیبلٹی بہت کویسچنیبل ہوگی، اور سپریم کورٹ نے تو فیصلہ دے دیا، صحیح یا غلط ایک تاحیات ڈسکوالیفیکیشن کا ہے، لیکن پارلیمنٹ کے پاس قانون سازی کر کے بڑے راستے موجود ہیں کہ اس کا انڈرلائنگ بیسس اگر ریموو ہو جائے تو کل میاں صاحب جو ہیں، جہانگیر ترین صاحب اور بہت سے لوگ جو ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں تاحیات، کیونکہ تاحیات ڈسکوالیفیکیشن کا کانسیپٹ کانسٹیٹیوشن میں ہے ہی نہیں، تو اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بڑے امپورٹنٹ ایشوز ہیں، یہ اگر پارلیمنٹ میں بیٹھ کے حل ہو جائیں، ایک کنسنسس بن جائے ڈیٹ کا، لیکن یہ کورٹ کے ذریعے نہیں ہوگا، یہ ذمہ داری حکومت کی ہے، کیونکہ وہ اس وقت اقتدار میں ہے، اور یہ غلطیاں ان کی ہیں، ڈیفالٹ ان کی ہے، جس کی وجہ سے سپریم کورٹ کو بھی ایک امپاسبل سچویشن پہ لا کے انہوں نے کھڑا کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ کو اگر نظر آئے گا، اور میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اگر وقت کو ایکسٹینڈ کرنا ہے الیکشن کے لیے، تو یہ آرٹیکل 254 میں سپریم کورٹ کے پاس بھی یہ جورسڈکشن نہیں ہے کہ بڑی پرولونگڈ ڈیوریشن کو جسٹیفائی کر دیں، وہ پھر نظریہ ضرورت ہوگا، ڈاکٹرن آف نیسیسٹی جیسے ہم ہر تھوڑے دن میں دفن کرتے ہیں، وہ واپس آ جاتی ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ اگر ڈیلے ہوئی ہے، کانڈونیشن لینی ہے، تو پارلیمنٹ میں تمام پارٹیاں بیٹھیں، اس کو امینڈ کریں۔ 2018 کے الیکشن سے پہلے بنیادی طور پہ اس کے لیے پہلے ایک انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، بیسک انڈرسٹینڈنگ ہو جائے پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم کے درمیان، جس کے نتیجے میں پارلیمنٹ قومی اسمبلی ریسٹور ہو جائے پری اپریل 2022 کی سچویشن پر، اور ایک ماحول، ایک گراؤنڈ بن جائے جہاں پر، کیونکہ اس کے لیے آئینی ترامیم کی ضرورت ہے اور کوڈ آف کنڈکٹ کی ضرورت ہے، پھر الیکشن کے حوالے سے مسائل کو طے کرنے کی ضرورت ہے، تو وہ تمام قوانین جو ہیں وہ یہاں سے ہم گزار لیں اور وہ قبول ہو جائے۔ پھر یہ بتائیے کہ پنجاب اور کے پی کا کیا کرے، جہاں پر ایک نگران حکومت کام کر رہی ہے اور جو اپنی مدتیں پوری کر رہی ہے، یہ بھی تو ایک بالکل لائف بحران کھڑا ہے ہمارے سامنے۔ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو گورنمنٹ کے پاس بھی اور پنجاب کی جو اپوزیشن تھی ان کے پاس بھی بڑا اچھا آپشن تھا، ایک پٹیشن فائل کرتے کہ جی یہ اسمبلی غلط ڈیزولو ہوئی ہے، لیکن یہ آرڈر سپریم کورٹ کسی وقت بھی کر سکتا ہے، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پورے پاکستان پنجاب کے اور کے پی کے علاوہ لوگوں کو نمائندہ اسمبلی موجود رہے اور یہ حق جو ہے پنجاب کے لوگوں کو اور خیبر پختونخوا کے لوگوں کو نہ ملے۔ اسمبلی ریسٹور ہو سکتی ہے، اسمبلی اپنا لیڈر آف دا ہاؤس پھر چن لے اور کنڈون کریں اس پیریڈ کو جو گزر گیا، اور اس کو لنک کر دیں مزید ریزولوشن کو کہ اگلی نیشنل اسمبلی کی ڈیٹ سے۔ 2018 میں سینسس کا ایک ایشو آیا تھا کہ سینسس فائنل نہیں ہوا تھا، تمام پارٹیاں مل کے بیٹھیں، آئین میں امینڈمنٹ کیا اور الیکشن ہو گئے۔ تو لیکن دو چیزیں بڑی ضروری ہیں، ایک تو اپوزیشن کے لیے انسینٹیو اور فورم ہو، دوسرا عدالت کی طرف سے یہ بڑا کلیئر میسج ہو کہ ہمارا فورم پولیٹیکل ڈسپیوٹس کے لیے اویلیبل نہیں ہے، آپ کو رف اینڈ ٹمبل آف پالیٹکس میں ہی انگیج ہونا پڑے گا، کچھ دینا پڑے گا، کچھ لینا پڑے گا۔ جب مجھے ایز اپوزیشن اور گورنمنٹ پتہ ہے کہ ہمارا مستقبل صرف اسی فورم میں ہے، اور دیکھیے کامران صاحب جیسی بھی ہے ٹرنکیٹڈ پارلیمنٹ ہے، لولی لنگڑی پارلیمنٹ ہے، عوام کی نمائندہ یہی پارلیمنٹ ہے، اور ہمارا یہ اب طے ہو چکا ہے کہ پاکستان کا مستقبل اگر ہے تو وہ پارلیمانی جمہوریت میں ہی ہے۔ یہ ایک بڑا اچھا موقع ہے کہ سویلین سپریمیسی کو اور اس کا جو ممبا ہے وہ پارلیمنٹ ہے اس کو مضبوط کریں۔ اگر اپوزیشن واپس آ جائے گی تو یہ بڑی طاقتور پارلیمنٹ ہو سکتی ہے اور بڑا اچھا پیکیج ایک بن سکتا ہے، اور پھر ہم الیکشن میں جا سکتے ہیں وہ کنسنسس کے ذریعے۔ تو جیسے کہ ابھی آپ نے سنا خالد جاوید صاحب کہتے ہیں کہ ایک روڈ میپ ہے جس سے حالات میں بہتری ہو سکتی ہے۔ ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، جس کے بعد ہم آئیں گے کہ پنجاب اور کے پی کی بھی اسمبلیز اگر ریسٹور ہونی ہے تو اس کا کیا راستہ بن سکتا ہے، اور کیسے ایک پارلیمنٹ اپنی اصل شیپ میں واپس آ سکتی ہے جو کہ مارچ 2022 میں تھی۔ اس پہ بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔
ویلکم بیک۔ پاکستان اپنی تاریخ کے بدترین آئینی، عدالتی، سیاسی جنجالوں میں پھنسا ہوا ہے، جس نے پاکستان کے 22-23 کروڑ عوام کی زندگی اجیرن کر دی ہے۔ ہر پاکستانی یہ چاہتا ہے کہ کسی صورت سے یہ مسئلہ حل ہو، کسی صورت سے پاکستان میں معمول کی زندگی بحال ہو، معمول کی سیاست بحال ہو، مگر فی الحال اس حوالے سے ہمیں لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ٹنل، سرنگ کے آخر میں روشنی نہیں نظر آ رہی، مگر اس کا راستہ ہے، اس کا طریقہ کار ہے آئینی، عدالتی، جمہوری، پارلیمانی، جس پر ہم بات کر رہے ہیں۔ اور اس کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہے اس پورے پروگرام کے لیے پاکستان کے انتہائی مستند، سینئر، معروف، مشہور قانون دان ہیں، سابق اٹارنی جنرل پاکستان جناب خالد جاوید خان صاحب سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے۔ خالد جاوید صاحب، آپ نے بتایا کہ پہلی چیز آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بہتری نارملسی کے لیے اور ایک سینٹی کے لیے بہتر ہوگا اس ماحول کے اندر کہ پہلے تو قومی اسمبلی اپنی اصلی شکل میں بحال ہو جائے۔ اب ہمارے پاس ایک مسئلہ ہے کہ 2/3 پاکستان کے اندر اسمبلی نہیں ہے، ایک نگراں حکومت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ اسمبلیز بھی جو ہیں وہ بحال ہو جائیں، جس کا کہ معزز جسٹس اطہر من اللہ نے اس کوشچن کو اٹھایا تھا اور بڑی امپورٹنٹ انہوں نے بات کی تھی جب یہ اس کی بینچ بنی تھی، پہلی بینچ جس میں وہ تھے۔ تو یہ فرمائیے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، اگر گورنمنٹ کو بڑا کلیئرلی یہ بتایا جائے کہ جی یا تو ہمیں آپ کمٹ کر کے دیجئے کہ 14 مئی کو الیکشن ہوں گے، اگر آپ اس پوزیشن میں نہیں ہیں تو کورٹ اسمبلی کی بحالی کی طرف جائے گا۔ اور اس کی پریسیڈنٹ اس لیے موجود ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصے قبل 16,000 امپلائیز جو ہیں ان کا ایک کیس سپریم کورٹ کے سامنے آیا تھا، ریویو پٹیشن تھی۔ سپریم کورٹ نے ریویو تو ڈسمس کی، لیکن آرٹیکل 104(3) اور 187 میں پاور ایکسرسائز کرتے ہوئے ان تمام لوگوں کو بحال کر دیا تھا۔ تو سپریم کورٹ کے پاس اتنی پاور ضرور ہے کہ کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ الیکشن بھی نہ ہو اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ کنٹینیو رہے۔ اگر 14 مئی کو الیکشن نہیں ہوتے تو پھر کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو کوئی جورسڈکشن یا اتھارٹی نہیں ہوگی، اور اس سے بڑی ایک کرائسس آنے والی ہے۔ اب پنجاب کا اور KPK کا بجٹ بھی اپروو ہونا ہے۔ کیئر ٹیکر گورنمنٹ پورے سال کا بجٹ تو نہیں دے سکتی، عبوری بجٹ دے سکتی ہے۔ عبوری بجٹ اب ہمیں پیریڈ ہی نہیں پتا ہوگا کس پیریڈ کا دیں گے، کیونکہ ابھی یہی نہیں پتا ہوگا الیکشن ہے، اور اس کی اوتھینٹسٹی کیا ہوگی جب ایک غیر منتخب لوگ جو ہیں وہ اگر بجٹ اپروو کر رہے ہوں گے تو یہ بڑی بری پریسیڈنٹ ہوگی۔ تو سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ یا الیکشن ہو جائیں، جو کہ بظاہر جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ نظر نہیں آتے۔ تو اگر پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی ریسٹور ہو جاتی ہے اور نیشنل اسمبلی بھی اپنی اوریجنل حالت میں بحال ہو جاتی ہے، تو یہ بڑی اپرچونٹی ہوگی پولیٹیکل جو ہماری جماعتیں ہیں ان کے پاس کہ پوری قوم کے جو اصل ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کریں، الیکٹورل ایشوز کو ایڈریس کریں، کیونکہ آلٹرنیٹ کیا ہے؟ سپریم کورٹ کنٹیمپٹ یہ جو ہے پنجاب اور KPK کے اسمبلی کی جو ریسٹوریشن ہے، اس کے لیے تو درخواست دینی پڑے گی نا۔ اب مثال کے طور پہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ پرویز الہی صاحب نے جب اسمبلی ڈیزالو کی تو ان کا خیال یہ تھا کہ 90 دن میں الیکشن ہو جائیں گے، جب محمود خان نے کی تو ان کا خیال یہ تھا کہ 90 دن میں الیکشن ہو جائیں گے، لیکن اب تو کوئی بات ہی نہیں ہے، 90 کی بھی بات نہیں ہے، پتہ نہیں 180 کی بھی بات نہیں ہے۔ تو یہ تو ایک واقعی ایک ایسی ایک ایکسکیوز ہے یا ایک ایسی ریزن ہے جس کی بنا پر بات کی جا سکتی ہے کہ یہ نہ ہو رہی ہے، جیسے آپ نے فرمایا کہ الیکشن بھی نہیں ہو رہے اور ایک عجیب نگران نظام جو ہے چل رہا ہے غیر منتخب۔ دیکھیے، ایک خبر آئی تھی کہ پرویز الہی صاحب نے اور محمود خان صاحب نے ایک درخواست دی ہے کہ وہاں ایڈمنسٹریٹر اپوائنٹ کیے جائیں۔ جی ہاں، ایڈمنسٹریٹر کا کانسیپٹ لوکل گورنمنٹس میں تو ہے، لیکن آئین میں، اور پھر اگر یہی ایڈمنسٹریٹر بن گئے تو فرق کیا ہوگا؟ ایڈمنسٹریٹر بھی غیر منتخب ہیں، تو ان درخواستوں کو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے کہ یہ کورٹ میں آئے ہیں، اور آپ یقیناً آج اگر پرویز الہی صاحب سے، محمود خان صاحب سے پوچھیں گے تو وہ کنفرم کریں گے کہ میں نے اس اسمپشن پہ ڈیزالو کی تھی کہ 90 دن میں الیکشن ہو جائیں گے۔ اب وہ اگر انڈرلائنگ اسمپشن موجود نہیں ہے تو پھر آپ ٹھیک ہے، میں بحال نہیں ہوں، لیکن جو عوام کے نمائندے ہیں جس میں اپوزیشن بھی شامل ہے، اس میں لوگوں کا کیا قصور ہے؟ انہوں نے تو 5 سال کے لیے الیکٹ کیا تھا۔ اب اگر لوگ پسند نہیں کرتے اس چیز کو تو اگلے الیکشن میں وہ اپنا اس کا اظہار کر سکتے ہیں۔ ایک بڑی انٹرسٹنگ ریفارم ہندوستان میں ہے، جب آپ کے پاس بیلٹ پیپر ہوتا ہے تو اس پہ کینڈیڈیٹس کے علاوہ ایک لکھا ہوتا ہے NOTA، نن آف دی ابو۔ اس میں کئی دفعہ ایسا ہوا کہ سب سے زیادہ میجورٹی نوٹا کو مل گئی، نن آف دی ابو۔ تو پولیٹیکل پارٹیز نے پھر ایک اچھے کینڈیڈیٹ سلیکٹ کرنا شروع کیے، کیونکہ الیکشن دوبارہ ہوگا بائی الیکشن۔ یہ ایک چیز بھی پاکستان کے اس میں کنسیڈر کی جا سکتی ہے کہ لوگ اپنی ناراضگی کا اظہار اگر کرنا چاہتے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ نوٹا 2/3 اکثریت سے جیت جائے۔ صحیح ہے۔
لیکن یہ وہ ریفارم سے ہم اگر دوسری ممالک سے سیکھیں، پارلیمانی جمہوریتوں سے، اور یہ بڑا اچھا موقع ہے، ہمارے پاس چند مہینے ہیں اس قومی اسمبلی کے جو ٹینیور ختم ہونے میں، اور دیکھیے یہ چیز ایک طے ہو جانی چاہیے، اس کو کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ اس اسمبلی کا ٹینیور 5 سال ہے۔ وہ جو 1 سال بڑھانے والا کانسیپٹ ہے ایکسٹینڈ کرنے کا، وہ پھر تقریباً اتنا ہی برا ہوگا جتنا 2007 میں ہمارے آئین کے ساتھ ہوا تھا، جو ایمرجنسی، چاہے ایمرجنسی پلس لگے یا اس طرح کی ایمرجنسی لگے۔ ایک نارمل پروسیس میں الیکشن ہو، ایک نارمل کنٹری کی طرح ہم بیہیو کریں۔ تو یہ تو اب آگئی سیاسی امور کی بات، اور یہ چلیں یہ سیاستدان آپس میں کریں، اور آپ نے اس کا پورا ایک راستہ بتایا یا سمجھایا۔ یہ فرمائیے گا کہ اب ہمارا اتنا ہی بڑا بحران یہ ہے کہ ہماری عدالت منقسم ہے، ہماری عدالت عظمیٰ منقسم ہے، اور اس کی ہم نے جو صورتحال دیکھی وہ ہم نے اپنی تاریخ میں بہت کم دیکھی ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ ہم نے اور شاید اس سے پہلے بھی دیکھی ہے، مگر اس کیفیت کے اندر یہ جو اس وقت ایک منقسم عدالت ہو گئی، جس نے کہ جو اثر انداز ہوئی اس معاملے پہ جس کا ہم آپ سے ذکر کر رہے ہیں الیکشن کے حوالے سے، 4-3 کا فیصلہ ہے، 3-2 کا فیصلہ ہے، یہ تمام چیزیں۔ دوسری دوران حکومت نے وار کیا، انہوں نے 184(3) کے تحت جو اختیار تھا چیف جسٹس کا، اس کے حوالے سے ایک نئی قانون سازی کر دی، ایک اپنا بل بنا دیا اور اس کو منظور کر لیا، پھر اس پر پھر اسٹریک کیا، پھر عدالت نے اس پہ اپنا اختیار استعمال کیا۔ یہ جو صورتحال ہے اس سے کیسے نمٹا جائے؟ اب یہ 184(3) کا مسئلہ تو تھا، مطلب یہ ہمیشہ سے اس کے حوالے سے بات تھی، لیکن حکومت نے اس انتہائی سینسٹیو ٹائم کو، انتہائی اس وقت نازک معاملے پہ، جس وقت عدالت میں تقسیم کی صورتحال انہوں نے دیکھی، انہوں نے وار کر دیا۔ یہ آپ نے 2 چیزوں کا ذکر کیا، ایک جو عدالت میں تقسیم ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آج جو تقسیم نظر آ رہی ہے اس کی بنیادی وجہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف جو ایک بدنیتی پہ مبنی ریفرنس تھا، اس کے بعد عدالت بہت بری طرح ڈیوائیڈ ہو گئی، اور ریویو پٹیشن آئی، اس کے بعد اور بھی ڈویژن آئے، اور وہ مکمل طور پہ ہیل نہیں ہو سکے۔ ظاہر ہے کہ وقت کے ساتھ یہ ڈویژن جو اس کا اپنا امپیکٹ ہے وہ تو اس سے گزرنا پڑے گا، لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ اور ہمارے جو موجودہ چیف جسٹس ہے، جس مزاج کی شخصیت ہے ان کی، کوئی ریزن نہیں ہے کہ یہ ڈیوائیڈ کم نہ ہو، اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ کورٹ کے اندر سے ایفرٹ بہت ضروری ہے، اور اس کا پہلا جو قدم ہوگا وہ ایک فل کورٹ میٹنگ ہو، وہ بہت ضروری ہے۔ ہم سب صرف درخواست ہی کر سکتے ہیں کہ وہ میٹنگ فوراً بلائی جائے تاکہ ان ہاؤس کینڈیڈ ڈسکشن ہو۔ دوسری چیز جو ڈیوائیڈ کرتی ہے عدالت کو وہ ہے اپوائنٹمنٹ آف ججز کے اوپر، اور خاص طور پہ سپریم کورٹ میں سینیورٹی کا جو ایک پرنسپل ہے، میں سمجھتا ہوں اس پہ کرائٹیریا کی ضرورت ہے۔ ایبسولوٹ سینیورٹی پرنسپل تو شاید میں بھی سپورٹ نہیں کرتا، لیکن سینیورٹی ایک بڑا اسٹرانگ ایلیمنٹ ہوتا ہے، اور جو بھی ہم کرائٹیریا طے کریں گے اس میں بڑا ریلیونٹ کنسیڈریشن سینیورٹی ہوگا، اور اس پہ کوئی ریزن نہیں ہے کہ کنسنسس پیدا ہو جائے، رولز بنا لیے جائیں، وہ اس کے بعد یہ دونوں چیزیں ایڈریس ہو سکتی ہیں، کیونکہ سپریم کورٹ کی جو اصل طاقت ہے وہ اس کی یونٹی میں ہے، اور ابھی جتنی آپ نے کرائسس دیکھی وہ ظاہر ہے کہ جو جوڈیشری کے باہر فورسز ہیں وہ ان کو ایک اپرچونٹی ملی جب نظر آیا کہ کورٹ میں گویا کہ ہمیں ایک کم و بیش بلکہ آئیڈینٹیکل وہی کیفیت پیدا کرنی ہے، وہی موو کرنی ہے جو آپ پارلیمنٹ کے اندر تجویز کر رہے تھے کہ اپوزیشن کو اور ٹریجری بینچز کو ملنا ہے، بیٹھنا ہے، اور یہ کلیدی مسائل ان کو حل کرنا ہے۔ ایگزیکٹلی آپ وہی کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ایک فل کورٹ میٹنگ ہو جائے جو یہاں کا طریقہ کار ہے، اور یہ چند مسائل جو ہیں اس پر جو ہے وہ گفتگو ہو جائے اور اندر بند کمرے کے اندر ہو جائے، اور یہ مسئلہ، یہ 15 شخصیات جو ہیں ہمارے معزز ترین، یہ اس مسئلے کو حل کر لیں۔ لیکن یہ جو اب آ گیا ہے 184(3), اور اس پر جو پھر حکومت نے کہا کہ بھئی ہم پارلیمنٹ ہیں اور ہم اس پر جو ہے قانون بنا سکتے ہیں، ہم نے بنا دیا قانون۔ دیکھیے اس پہ بھی ایک چیز ریئلائز کرنا بڑا ضروری ہے، پارلیمنٹ کو یقیناً لیجسلیٹو کمپیٹنس ہے، لیکن یہ واحد ایشو ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر آف سپریم کورٹ جس پہ سپریم کورٹ کو بھی آئین کے تحت قانون سازی کی اجازت ہے۔ آرٹیکل 191 سپریم کورٹ کو رول میکنگ کی اجازت دیتا ہے، تو یہ وہ شیئر پاور ہے جو، اور یہ میرے خیال میں واحد سچویشن ہے جہاں پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ لیجسلیٹو پاور شیئر کر رہی ہیں، اور یہ ڈائریکٹلی ریلیٹ کرتا ہے کہ انٹرنل پروسیڈنگ اینڈ پروسیجر آف سپریم کورٹ سے گورنمنٹ نے بڑی جلد بازی میں قانون سازی کی۔ بہت سی چیزیں بالکل صحیح ہوتی ہیں لیکن غلط وقت یا غلط نیت سے کی جائیں تو ان کی افادیت ختم ہو جاتی ہے۔ میری اس میں ذاتی رائے یہ ہے کہ اس میں اگر امینڈ کرے گورنمنٹ، اور بجائے اس کے کہ اس میں جو کلوز ہے کہ یہ فی الفور نافذ العمل ہوگا 21 جولائی کے بعد، اس کو امینڈ کر کے
یہ رکھیں کہ یہ اس دن فورس میں آئے گا جس دن گورنمنٹ نوٹیفائی کرے گی کہ یہ لا آج سے انفورس ہوگا، اور ایسے بہت سے قوانین پہلے ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد سپریم کورٹ کے ساتھ انگیج ہوں کنسلٹیشن میں، کہ کیونکہ اس میں جب انٹرنل پروسیڈنگ سے متعلق ہو اور سپریم کورٹ ایک بالکل انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، ان کی کنسلٹیشن کے بغیر کوئی قانون کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اچھا، بہت لوگوں نے شکایت کی، وزیر اعظم صاحب بھی فرما رہے تھے کہ ابھی قانون بنا نہیں ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دوں، اگر آپ ایک قانون بنائیں اور وہ یہ ہو کہ ہم سپریم کورٹ کی یہ پاورز واپس لے رہے ہیں، یا ہم چیف جسٹس صاحب کی یہ پاورز واپس لے رہے ہیں، اور جو بظاہر آئین سے کلیش کرتا ہو، اور یا لیٹس ٹیک این ایکسٹریم ایگزامپل کہ وہ ایک بل پاس کر دیں 2/3 اکثریت کے ساتھ کر دیں کہ سپریم کورٹ ہم نے ابالش کر دیا ہے۔ اب اگر سپریم کورٹ انتظار کرے کہ پہلے یہ قانون بن جائے گا تو there will be no سپریم کورٹ ٹو ہیئر the case۔ تو کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں ایگزسٹینشل ایشوز ہوں، وہاں میرے خیال میں انتظار کرنا ضروری نہیں ہے، اور اس کو اگر تھوڑا ٹھنڈے دل سے سوچا جائے تو سپریم کورٹ نے کوئی ایسا ایکسٹریم کام نہیں کیا۔ آخر میں ہم نے دیکھا تھا کہ جب حزبہ بل ریفرنس آیا تھا تو پہلی بار سپریم کورٹ نے آرڈر کیا تھا، ریسٹریننگ آرڈر پاس کیا تھا گورنر کو سائن کرنے سے، وہ بھی پہلی بار تھا۔ لیکن یہ اس سے کہیں زیادہ سیریس کیس ہے کیونکہ اٹ از اباؤٹ سپریم کورٹ۔ اس قانون میں بہت سی اچھی چیزیں ہیں، میں خود سمجھتا ہوں کہ 184(3) جس طرح استعمال ہوا وہ بغیر اپیل کے، اس میں بڑے سخت فیصلے بھی آئے ہیں اور اپیل کی ضرورت تھی، اور بھی بہت سی اچھی امینڈمنٹس ہیں، لیکن ہمیں پہلے کورٹ کے ساتھ انگیج ہو کے، اور دنیا کا تجربہ، آپ اس قانون میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وی کین ناٹ ٹرسٹ چیف جسٹس آف پاکستان ٹو کانسٹیٹیوٹ بینچز آف سپریم کورٹ۔ یہ بڑا سیریس ایشو ہے۔ ہم اگر اپنے چیف جسٹس آف پاکستان کو اتنا ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں، یہ چیز ان کے بردر ججز کی طرف سے آنی چاہیے تھی، ان کے کنسنسس سے آتی کہ یہ ایک ہم فارمولا بنا رہے ہیں۔ لیکن پارلیمنٹ طاقت کا منبع ہے، قانون سازی کا، لیکن عدالت ایک بالکل برابر کا ایک پلر ہے۔ آئینی ترمیم ضروری تھی یا یہ کہ جس طرح سے کیا یہ ڈوبل تھا؟ اچھا، اس پہ میری رائے تھوڑا سے منقسم ہے، ہو سکتا ہے کسی کیس میں یہ کیونکہ ابھی فائنل ڈیسائیڈ نہیں ہوا ہے، اس پہ دو رائے ہیں کہ کچھ ایسے ایشوز ہیں جن کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت تھی، لیکن میری عرض یہ ہے کہ اگر آئینی ترمیم کی ضرورت نہیں بھی تھی، یہ تمام چیزیں لیجسلیٹو کمپیٹنس ہے، کیونکہ یہ ڈائریکٹلی سپریم کورٹ کی انٹرنل پروسیڈنگ سے ریلیٹ کرتی ہیں۔ یو کین ناٹ سرپرائز سپریم کورٹ۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر سپریم کورٹ میں تھوڑا سا ججز میں ڈویژن آیا ہے تو ہم اس وقت ایسی قانون سازی کر دیں، یہ قانون سازی دیر پر نہیں ہوگی، اور اس کے لیے بھی بہتر سولوشن ہے جب ہم سیاستدانوں کو کہتے ہیں کہ آپ بیٹھ کے وہ مسئلے حل کریں، یہ بھی وہ ایشو ہے جب ججز ایک دفعہ طے کر لیں گے تو شاید اس قانون سازی کی ضرورت ہی نہ رہے۔ سب سے اہم چیز یہ ہوگی کہ سپریم کورٹ کے رولز میں یہ چیزیں آ جائیں، اور اس کو اگر ضرورت ہے کانسٹیٹیوشن پروٹیکشن دینے کی آن دا ریکمنڈیشن آف سپریم کورٹ، وہ جیسے اپیل کا حق ہے اس پہ دو رائے ہے، وہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ آپ نے بڑی صراحت سے فرمایا کہ ایک لیول پلینگ فیلڈ، اور پھر آپ نے جیسے ذکر کیا کہ جو تاحیات نااہلی کے معاملات ہیں، ظاہر ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے احکامات ہیں، سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں جس کے نتیجے میں یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں، تو بہت سارے زخم ہیں جو ہرے ہیں، اور ایک عام آبزرور کے لیے بھی، ایک نیوٹرل آبزرور کے لیے بھی اس میں بڑی جان ہے، جس میں شکایت کی جاتی ہے، شکوے کی بات کر رہے ہیں، مریم نواز صاحبہ بہت کر رہی ہوتی ہیں، شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں، پی ڈی ایم کے لوگ، نون لیگ بڑی کر رہی ہوتی ہے، اور پھر دوسری جماعتوں کی بھی معاملات ہیں، اور یہ صورتحال جب یہ عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہوئی، ووٹ آف نو کانفیڈنس کا معاملہ ہوا، وہ بھی سپریم کورٹ نے ہی اس کو کیا، اس پہ اس وقت پی ٹی آئی کے زخم بڑے ہرے تھے۔ تو یہ جو ماضی میں فیصلے ہو چکے ہیں، مگر وہ اس وقت اس کی بڑی یاد دہانی ہوتی ہے، اور وہ بڑی اس کی وجہ ہے جو آج جو کرائسس آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو اس پہ آپ نے ایک چیز کو تو کہا ری وزٹ کیا جا سکتا ہے، مگر اس کا کوئی احاطہ ممکن ہے؟ یہ وہ تمام ایشوز ہیں جو ایونچولی پارلیمنٹ میں طے ہوں گے۔ سپریم کورٹ نے تو ججمنٹ دے دیا، اور جیسے میں نے عرض کیا تھا شروع میں کہ سپریم کورٹ کی بڑی سیٹل جورسپروڈنس ہے کہ ہمارے ججمنٹ کو آپ رد نہیں کر سکتے، مسترد نہیں کر سکتے، لیکن جو اس کا انڈرلائنگ بیسس ہے اگر آپ اس کو ایڈریس کر لیں تو ججمنٹ آٹومیٹکلی ختم ہو جاتا ہے۔ اب یہ بہت سے ایسے پچھلے ایک یا ایک سے زیادہ دہائی میں جو فیصلے آئے ہیں، خاص طور پہ 184(3) کی جورسڈکشن میں، ان کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ کچھ تو پارلیمنٹ کے سامنے ری وزٹ ہو جائیں گے،
کچھ سپریم کورٹ کو خود ریکنسیڈر کرنا ہوگا کہ اس اختیار کا استعمال ریگولیٹ کس طرح کیا جائے، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے وہی ایشو ریز کیا ہے، اور آج نہیں تو کل یہ سپریم کورٹ اس چیز کو خود طے کرے گا، کیونکہ اس کے بغیر 184(3) کی ایکسرسائز ہمیشہ کنٹروورشل ہوگی۔ اور ایک چیز جو میں ہمیشہ سے سمجھتا ہوں، جو اوریجنل انٹینٹ نظر آتی تھی، وہ یہ نہیں تھا کہ 184(3) میں کوئی ایسا ججمنٹ آئے جس کے کانسیکوینسز انفرادی طور پہ لوگوں کے اوپر آئیں، کوئی ڈسکوالیفائی ہو جائے۔ یہ تھے انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس فار پبلک ایٹ لارج، جیسے انوائرنمنٹ کا ایشو تھا، بھتہ لیبر کا، چائلڈ لیبر کے ایشوز تھے۔ لیکن یہ ٹارگیٹڈ ایکسرسائز آف جورسڈکشن، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ انویسٹیگیٹو یا انکویزیٹوریل جورسڈکشن ہے، تو پھر اس میں کیسے کانسیکوینس ہوا کہ لوگ ڈسکوالیفائی ہو جائیں؟ اگین آخری سوال وہ یہ کہ اب اس وقت ہمیں صورتحال میں کہ سپریم کورٹ کا ایک حکم ہے، ایک فیصلہ ہے جس کے تحت 14 مئی کو الیکشن کرنے ہیں، اور دوسری بات حکومت گو کہ اپنے مختلف اقدامات سے اس کو مسترد تو کر رہی ہے، مگر سٹل ریکگنائز کر رہی ہے، سپریم کورٹ میں جاتی ہے، اٹارنی جنرل جاتے ہیں، آج حکومت کے لوگ گئے کیونکہ سپریم کورٹ نے طلب کیا تھا، اور حکومت کو یہ احساس ہے کہ یہ فیصلہ ہے، اس کو اس طرح سے مسترد کرنے کے کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں جو اچھی بات نہیں ہے، لیکن یہ وہ برنک ہے جہاں سے ہمیں کھینچنا ہے نا واپس اس کو دونوں کو، کیونکہ یہ ایسی جگہ ہے کہ سپریم کورٹ سکریپ تو نہیں کر سکتی اپنے اس فیصلے کو۔ دیکھیے، ہمارے آئینی ڈھانچے میں سپریم کورٹ کے ججمنٹ کو مسترد کرنا یا بائیکاٹ کرنے کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے، تو یہ تو گورنمنٹ نے بڑا اچھا کام کیا ہے کہ وہ بائیکاٹ، ایک دفعہ کچھ عرصے پہلے ایک پروسیڈنگز بائیکاٹ ہوئی تھی، وہ انتہائی نامناسب چیز ہے۔ اب کیونکہ گورنمنٹ کی بنیادی ذمہ داری ہے، ڈیفالٹ انہوں نے ٹریگر کی ہے، اور پی ٹی آئی کی بھی ذمہ داری ہے کیونکہ پنجاب میں جو ڈیفالٹ تھی وہ انہوں نے ٹریگر کی ہے۔ دے ہیو ٹو کم اپ ود ویز کہ جس میں سپریم کورٹ کے ججمنٹ کی سینکٹیٹی بھی برقرار رہے، لیکن ساتھ ساتھ سلوشن بھی موجود ہو۔ اب سپریم کورٹ نے ججمنٹ دے دیا، یہ گورنمنٹ کا کام ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا۔ اگر کورٹ کو یہ نظر آتا ہے کہ کوئی جینوئن پرابلمس ہیں، کیونکہ اب تک جو انہوں نے گراؤنڈز بتائیں وہ کورٹ کی دانست میں جینوئن نہیں ہے اور ویلڈ ریزنز نہیں، اور الیکشن کمیشن نے بھی جو بتائے اور ڈیفنس منسٹری کی انہوں نے اپریشیٹ کیا، لیکن اس کو الٹیمیٹلی ایکسیپٹ نہیں کیا۔ اگر سپریم کورٹ کے سامنے جینوئن ریزن رکھے تو سپریم کورٹ سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کے نے ججمنٹ دے دیا، وہ اپنی جگہ فیلڈ میں ہے، اس کو اب امپلیمنٹیشن کے لیے موقع دیجئے، یا تو آپ ججمنٹ امپلیمنٹ کریں گے یا ججمنٹ کا انڈرلائنگ بیسس یا ریزن ریموو کریں گے، اور اگر وہ ریموو نہیں کرتے تو پھر ججمنٹ ہیز ٹو بی امپلیمنٹڈ۔ بہت بہت شکریہ، بڑی نوازش محترم خالد جاوید خان، پاکستان کے بہت ہی مستند قابل قانون دان ہمارے ساتھ تھے، سابق اٹارنی جنرل، اور اصل بات ہمارا فوکس یہ تھا، خالد جاوید صاحب نے اس کو بہت اچھی طرح سے سمجھانے کی کوشش کری کہ اس آئینی، عدالتی، قانونی، اس تمام بحران کا حل موجود ہے، کوئی بہت مشکل حل نہیں ہے، آئینی، عدالتی، قانونی حل ہے، پارلیمانی، جمہوری حل موجود ہے، اور بہت ہی سمپل ہے، اتنا کوئی اس میں کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے، صرف انا کو قربان کرنا پڑے گا، تکبر کو، غرور کو اور اپنی انا کو قربان کرنا پڑے گا، پاکستان کو سر بلند رکھنا پڑے گا، پاکستان کی جو انٹرسٹ ہے، ہم 23 کروڑ لوگوں کی جو جانیں اس وقت پھنسی ہوئی ہیں، اگر اس کو مقدم رکھنا ہے تو اس مسئلے کا حل ہے۔ اور ابھی آپ نے یہ محترم خالد جاوید خان صاحب سے سنا، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔